میرا پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ سے مخاطب ہیں اور جیسا کہ آپ سب بخوبی واقف ہیں کہ اس پروگرام کے تحت ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بعض نئے موضوعات پر آپ سے گفتگو کریں اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایک گلوبل عہد ہے جس میں بہت ساری چنوتیاں ہمارے پیش نظر ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں تعلیم جو ہے جو ہمارا ایک طرح سے بنیادی وصف ہے اس پر ہمیں دھیان دینے کی نہ صرف یہ ضرورت ہے بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم کے بغیر جیسے جسم بے روح ہوتا ہے ویسے ہی ہم تعلیم کے بغیر بے روح ہو سکتے ہیں اور ہیں بھی۔ لیکن اس میں ایک بات اور اب جڑ گئی ہے پورے طور پر کہ تعلیم کی طرف جو لوگ گامزن ہیں اس راہ میں اس میں جو ایک ہماری جو تکنیکی تعلیم ہے اس کا بہت اہم رول ہے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے اس دور میں اس عہد میں چاہے آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھیں لیکن آپ کا تکنیکی ہونا یعنی ٹیکنیکل ہونا بے حد ضروری ہے۔ اور کیوں ضروری ہے اس سے آپ سب بخوبی واقف ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع پر بہت ہی تفصیل سے گفتگو کریں، آج کے اس پینل میں جو حضرات شامل ہیں ہم ان سے آپ کا تعارف پیش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صفدر امام قادری۔ ڈاکٹر صفدر امام قادری ایک بہت ہی اہم ترین نقاد ہیں، تخلیق کار ہیں اور تعلیم کے شعبے میں بہت اہم کارہائے نمایاں انجام دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر صفدر امام قادری صاحب اپنے اسٹوڈیو میں ہم آپ کا بہت استقبال کرتے ہیں۔ اور پھر ایک بہت ہی محترم اور معتبر شخصیت ہے جو اردو کے لیے گزشتہ 10-12 برسوں سے بتدریج کام کر رہی ہے، بہار اردو رائٹرز فورم، بہار اردو یوتھ فورم کے آپ صدر بھی ہیں۔ جاوید محمود صاحب سماجی کارکن بھی ہیں اور خاص کے تعلیم کے شعبے میں آپ بہت اہم کام کر رہے ہیں۔ اپنے اسٹوڈیو میں جناب جاوید محمود صاحب ہم آپ کا بہت استقبال کرتے ہیں۔ اور ناظرین ایک ایسی شخصیت ہم آپ کے سامنے کو پیش کرنا چاہتے ہیں جو بالکل نئی نسل کے لیے اگر ہم دیکھیں تو وہ بہت اہم کام کر رہے ہیں جس کی بہت ضرورت ہے۔ میری مراد ہے جناب اویس عنبر صاحب سے۔ اویس عنبر صاحب خاص کے جو ہماری تکنیکی جو تعلیم ہے جس کی طرف ہم سب جو ہے گامزن ہیں طرف، جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا تھا، اس میں آپ بہت کارہائے نمایاں انجام دے رہے ہیں۔ اویس عنبر صاحب اپنے اسٹوڈیو میں ہم آپ کا بھی بہت استقبال کرتے ہیں۔ اور ناظرین جیسا کہ ہم آپ سے کہہ رہے تھے کہ آج وقت کی اہم ترین ضرورت ہے اور دراصل کوئی بھی زبان ہو، چاہے وہ اردو ہو، ہندی ہو یا کوئی بھی ہندوستانی زبان ہو، اس زبان کا تعلق جو ہے وہ ہر شعبے سے ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہم کئی بار ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ جب ہم تکنیکی گفتگو کرنے لگتے ہیں ادب کے حوالے سے یا اپنی زبان کے حوالے سے تو ایسا لگتا ہے کہ زبان سے ہماری دوری بڑھتی چلی جاتی ہے، جبکہ زبان جو ہے وہ ترسیل کا سب سے خوبصورت ذریعہ ہے یا سمپریشن کا سب سے مہتوپورن مادھیم ہے، یعنی زبان کے بغیر کچھ بھی تو ہو نہیں سکتا، اس لیے زبان ضروری ہے، چاہے آپ اردو میں ہوں یا ہندی میں ہو یا دوسری جو ہماری ہندوستانی زبانیں ہیں یا عالمی زبانیں ہیں۔ تو اس میں اردو میں کس طور پر جو ہماری تکنیکی تعلیم ہے یہ اردو کہاں بہت اہم ہو جاتی ہے یا اردو میں تکنیکی تعلیم کس طور پر دی جا سکتی ہے، جو لوگ عملی طور پہ اس سے جڑے ہوئے ہیں ہم آج ان سے گفتگو کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ڈاکٹر صفدر امام قادری صاحب آپ سے گزار ہیں اور خصوصی طور پر کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے گزشتہ 10-12 برسوں میں کہ آپ نے کئی کھیپ تیار کی ہے نئے بچوں کی، جس میں آپ جو مقابلے کے جو امتحان ہیں اس کی آپ تیاری کرواتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ ہمارا جو ٹیکنیکل ظاہر اس کی طرف بھی آپ کی توجہ ہوگی، تو آپ اس کو کس طور پر اہم سمجھتے ہیں اور کیسے راغب آپ کرتے ہیں اردو کے حوالے سے جو ہماری تکنیکی تعلیم ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ناظرین کو آپ اپنے جو تجربے ہیں، اپنے جو مشاہدے ہیں، جو عملی تجربہ ہے، آپ اس سے روشناس کریں۔ دیکھیے قاسم صاحب، تکنیکی تعلیم اور اردو یا اردو آبادی کے مسائل اور تکنیکی تعلیم یہ ایک بڑا موضوع تو ہے ہی، اور یہ اسی طرح سے جیسے دوسروں کے لیے، دوسری آبادی، دوسری قومیت کے لیے تکنیکی تعلیم کی جو اہمیت ہے وہی ہمارے یا اردو خاں آبادی کے لیے ہے، یہ کوئی الگ سے چیز نہیں ہے۔ اور اگر ہم تعلیم کی خاص طور سے جو تعلیم ایک شعبہ ہے اس کی تاریخ دیکھیں تو ہمارے معماروں نے، جو قوم کے معمار ہیں، انہوں نے اس سب بڑی کوشش کیا۔ جب ایسا موقع آیا کہ جب 19ویں صدی کے اواخر کا دور دیکھیے
کہ ICS کے لیے یہ طے ہوا کہ امتحانات اس کے انگلینڈ میں ہوں گے. تو اب ایک کسی ایسے طالب علم کو جو ہونہار تو ہے لیکن وہ انگلینڈ جا کر امتحان نہیں دے سکتا ہے، اور اس کے امتحانات کے جو پروسیس تھے اس میں کم سے کم 1 سال لگ جاتے تھے. 1 برس اگر 12 مہینہ انگلینڈ میں رہنے اور جانے آنے کی جس کو سہولت ہے وہی ICS ہو سکتا تھا. تو سر سید احمد خان نے اس کی مہم شروع کی اور فنڈ بنایا کہ ہم اپنے ایسے ہونہار بچوں کو جمع کریں اور ان کو اس طرح سے امپیریل سروس میں لے آئیں جو سب سے اعلیٰ سروس ہے تو اس میں جائیں. اسی طرح سے جب زمانہ ایسا آیا تو تکنیکی تعلیم کی طرف ہماری قوم میں توجہ رہی. غلطی یہی ہوتی ہے کہ جب ہم اس کو جہاں وہ توازن اس میں نہیں بٹھا پاتے ہیں. ہوا کیا کہ شمالی ہندوستان میں کسی کو یہ دھیان ہی میں نہیں آیا کہ تکنیکی تعلیم کا اتنا بڑا میدان تھا لیکن یہ مائنارٹی ایجوکیشن کے ایکسپرٹس اس کی طرف توجہ نہیں دی. جبکہ جنوبی ہندوستان میں ایک زرخیزی پھیلی ہوئی تھی اور ہر جگہ تکنیکی تعلیم کے لیے لوگ کوشاں تھے اور چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جو ادارے ہو سکتے ہیں. ہر آدمی کو IIT میں نہیں جانا ہے. اگر انجینئرنگ دیکھیں تو انجینئرنگ کے شعبے میں آپ ITI سے لے کر IIT تک پورا ایک مربوط نظام ہے. ایک ایسا آدمی تو اگر کسی گاؤں میں چھوٹی آبادی ہے 20,000 کی آبادی ہے تو ہم ITI کھول سکتے تھے، لیکن مائنارٹی ایجوکیشن کے نام پہ جو کام ہو رہے تھے اس میں اس کو باضابطہ ایجنڈا کے طور پہ ہم نے اسکول کھولے، چھوٹے چھوٹے کالج بنائے لیکن معیاری تعلیم کے ادارے نہیں بنائے، جس کی وجہ سے آج یہ ہر طرف سے آواز اٹھ رہی ہے کہ شمالی ہندوستان میں تکنیکی تعلیم اور خاص طور سے انجینئرنگ اور میڈیکل کے شعبے میں اقلیت آبادی اور خاص طور سے اردو خواں آبادی پچھڑ رہی ہے. تو اب یہ ایک ہمارے لیے ایک نشانہ ہونا چاہیے کہ ایک مہم بنا کر اس طرح سے جنوبی ہندوستان میں کام ہوا اس طرح سے کام کر کے تکنیکی تعلیم کی طرف لوگوں کو راغب کریں. بہت بڑی خوبصورت بات کی صدر امام قاضی صاحب آپ نے. ایک جو اشارے کیے خصوصی طور پر جو اردو تحریک کے حوالے سے آپ نے بھی اشارے کر دیے اور جس کو ہم سر سید تحریک بھی کہہ لیتے ہیں، تو ہمارے ظاہر ہے کہ وہ معمار ہیں اور وہ جو کچھ کیا انہوں نے خصوصی طور پر جو تکنیکی تعلیم کے شعبے میں جو کیا وہ روز روشن کی طرح آیا ہے. لیکن اس میں ایک اور چیز ہم جوڑنا چاہتے ہیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد جو خاص طور جو تعلیم کا شعبہ ہو اور اتفاق سے ہم اگر دیکھیں کہ وہ ان کا جو بنیادی جو ماخذ ہے یا وصف ہے یا جو تفصیل کا ذریعہ تھا، حالانکہ وہ انگریزی بھی بہت اچھی جانتے تھے، ہندی سے بھی واقف تھے، لیکن اردو جو تھی اس لیے کہ سائنس کی تعلیم اردو میں کس طرح سے ہو یا دوسرے ٹیکنیکل ایجوکیشن کیسے ہو اردو کے حوالے سے، تو مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی بہت اہم رول کیا. اور یہ بات آپ نے بہت اچھی کہی کہ دھیرے دھیرے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کس طور پہ وہ سیریسنس جو ہے باقی نہیں رہ گئی ہے. شاید اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی ایک زبان کو جانتے ہیں تو ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ اگر اسی زبان میں جو ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے اگر لٹریچر ہے تو صرف اس کی تلاش ہم کرتے ہیں. میرا اپنا خیال ہے جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں اور جو یہاں پر جو پینل بیٹھا ہوا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ اگر ہمیں اردو کا فروغ کرنا ہے یا ہمیں ہندی کا بھی فروغ کرنا ہے تو جو دوسری جو ترقی پذیر زبانیں ہیں ان زبانوں میں جو مواد ہے خاص کے ٹیکنیکل ایجوکیشن کے سلسلے میں اس کو بھی لے کر کے ساتھ ساتھ چلنا. بالکل. جاوید محمود صاحب آپ ایک کام بہت کر رہے ہیں گزشتہ 10-12 سالوں سے، خاص کے یہ ویب ورلڈ کا زمانہ ہے. ہم نے دیکھا ہے جب آپ کے اس پر جاتے ہیں سائٹ پر تو ہم نے دیکھا کہ وہ جو تکنیکی تعلیم کے حوالے سے آپ نے کافی مواد اس میں یکجا کر دیا ہے. تو اس میں آپ جو ضرورت آنے والے نسلوں کو اس کی ضرورت ہے اور اس میں کیا کیا فیڈ بیک آپ کو ملے ہم چاہتے ہیں کہ اس کے حوالے سے آپ کو دیکھیے آج جو زمانہ ہے آج کا کی دنیا جو ہے وہ گلوبل ویلیج کے طور پر ڈیولپ ہو گئی ہے. ہم اپنی بات ہم یہاں ایک پروگرام کر رہے ہیں اس کو امریکہ میں بیٹھا ہوا آدمی بھی دیکھ رہا ہے. ابھی ہم نے ایک پروگرام بھی کیا تھا جس میں جو ہے آپ کو پٹنہ میں پروگرام ہوا اور اس کو جو ہے ساؤتھ کوریا میں لوگوں نے دیکھا، امریکہ میں لوگوں نے دیکھا، اسی وقت سیم. تو اب جو پروگرام ہے جو ہم لوگ چلا رہے ہیں وہ اس لحاظ پہ چلا رہے ہیں کہ اس کو پوری دنیا میں لوگ دیکھیں اور اس سے فائدہ اٹھا لیں. ہم نے جو ہے جو یہ
टेक्निकल एजुकेशन के जो हल्का है, हमने अपने साइट पर ई बुक की शक्ल में बहुत सारी चीजें अपलोड की हैं। उसी तरह से बहुत सारे मज़ामीन ऐसे हैं जिससे उर्दू जानने वाले लोग, उर्दू से दिलचस्पी रखने वाले लोग उससे फैजियाब हो रहे हैं और फैजियाब हों इसकी कोशिश होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा जो है मेरे साइट पर आएं और उस साइट के जरिए जो चीजें हम पटना में बैठ करके अपलोड करते हैं उसको थोड़ी देर के बाद जो है कि अमेरिका में बैठा हुआ आदमी भी देख सकता है। पहले जो है हम किताबों के शक्ल में अपनी चीजें जो है किताब लाते थे। बहुत सारी किताबें हमारी हैं जो उर्दू के सिलसिले में काम करती हैं। उसी तरह से टेक्निकल एजुकेशन की जो तालीम है उसको हम ज्यादा से ज्यादा जो है जब तक हम नहीं फैलाएंगे, हमारा समाज जो है, जो उर्दू का समाज है, वो तरक्की नहीं कर सकता है। क्योंकि अभी इमाम साहब ने सही बात कहा कि जनूबी हिंदुस्तान और शुमाली हिंदुस्तान में जो फर्क आया है उसके पीछे वजह यह है कि वहां जो है टेक्निकल एजुकेशन जितना तेजी से फैला है उसी तरह से हमारे यहाँ वो टेक्निकल एजुकेशन नहीं फैला है। अब हम लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि जो मदरसे हैं उन मदरसों में भी जो है टेक्निकल एजुकेशन की तालीम का रुझान शुरू हो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे, और जो उर्दू स्कूल हैं वहां भी टेक्निकल एजुकेशन दिया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है उसका फायदा उठा सकें। जब तक जो है हम अपने समाज को, जो उर्दू समाज है, उसको माशी तौर पर मजबूत नहीं बनाएंगे वो आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि जनरल एजुकेशन में जो है कंपटीशन ज्यादा है, लेकिन अगर टेक्निकल एजुकेशन में अगर हमारे समाज के बच्चे जो है, उर्दू जानने वाले बच्चे जो है जाते हैं अगर जो है, तो वो ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी जो है और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ने भी जो है बहुत सारी स्कीम चलाई है, कौशल विकास योजना है और तरह तरह के जो है वोकेशनल कोर्सेज भी चलाए जा रहे हैं जिससे फायदा उठाया जा सकता है। बहुत अच्छी बात की। ये इस बात की तरफ हम आना भी चाह रहे थे कि दरअसल एक बात और भी है टेक्निकल एजुकेशन के सिलसिले में। सफदर इमाम कालजी साहब ने और जावेद महमूद साहब ने इशारे भी किए इसकी तरफ, और हम अपने नाज़रीन को बता देना चाहते हैं कि एक बड़ी चीज है कि मौके की कतई तौर पर कमी नहीं है। मैं आऊंगा एक ऐसे शख्स के पास भी जो आपको बताएंगे कि क्या क्या मौके हैं हमारे यहाँ। आप चाहे किसी भी जुबान से मुताल्लिक़ रहें, अगर आप चाहें कि टेक्निकल एजुकेशन में हम आगे बढ़ें, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके पास मौके हैं। ये बात जो अभी कही गई है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं सूबाई सतह पर भी, मरकजी सतह पर भी हैं और इसकी जानकारी की जरूरत है। और ये अगर हम उसकी जानकारी लेते हैं तो जाहिर है उससे जो फायदा हमें उठाना चाहिए जिस तौर पर हम उसे जरूर उठा सकते हैं। ओवैस अंबर साहब चूंकि बहुत अमली तौर पर काम कर रहे हैं, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि बिहार में, बल्कि मैं कहूंगा कि पूरे हिंदुस्तान के लिए वो काम कर रहे हैं। और खुसूसी तौर पर जो जुबान के लोग हैं, चाहे उनका उर्दू से ताल्लुक हो या हिंदी से ताल्लुक हो, वो टेक्निकल एजुकेशन हासिल करके और फिर कैसे जो है वो कौमी धारे में या जैसे मेन स्ट्रीम या जैसे मुख्य धारा कहते हैं आप, वहां कैसे जा सकते हैं और किस तौर पे ये काम कर रहे हैं, हम इनके तजुर्बे आपको सुनाना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका और आपके चैनल का कि इस बड़े मौजू पर हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं, जिसकी वजह से शायद कुछ लोगों तक ये मैसेज जा सके। उर्दू का फरोग तब हुआ जब आप देखें कि फॉर्सिजियम कॉलेज बना अंग्रेजों ने, तब देखा कि इनकी लैंग्वेज को नॉर्थ इंडिया के लोग जो उर्दू जुबान बोलते हैं उनको समझने के लिए उन्होंने एक शुरुआत की उस दौर में। और फिर उस शुरुआत जब वहां से हुई तो उसके बाद ये शुरुआत अलीगढ़ पहुंच गई। अलीगढ़ में एक बहुत टेक्निकल एजुकेशन के लिए एक मुहिम चलाया सर सैयद साहब ने। उनका नाम था सैयद अहमद खान, लेकिन बाद में उनको सर का खिताब अंग्रेजों ने दिया और बाद में हम लोग उनको सर सैयद साहब के नाम से जानते हैं। उन्होंने क्या ख्वाहिश थी उनकी कि मुसलमान और दूसरे जो उर्दू जुबान बोलने वाले लोग हैं और सारे वो लोग जो उर्दू जुबान रखते हैं, उनको कहीं ना कहीं अफसानों में, शायरी में और ड्रीम्स में रहने वाले जो दुनिया है वो वहां से निकाल कर एक प्रैक्टिकल दुनिया की तरफ, जो दुनिया आगे शायद इस मुल्क को बढ़ाने के लिए भी, जो हमारी आबादी है 20% उर्दू बोलने वाले लोग हैं, उनको ले करके इस दुनिया में हम फैल जाएं। और टेक्निकल एजुकेशन के छोड़कर इस चीज को पॉसिबल नहीं समझा उन्होंने। और उनकी जो मुहिम थी, सर सैयद साहब चाहते ही थे
کہ زیادہ سے زیادہ کنیا کماری سے کشمیر تک کے جو اردو زبان کے لوگ ہیں، اگر ان کو کہیں انگریزی میں دقت آ رہی ہے اور کہیں ہندی میں دقت آ رہی ہے، تو انہوں نے باضابطہ ساری ٹیکنیکل کتابوں کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا ہوگا. اب دیکھیے آج جو اردو زبان بولنے والی جو قوم ہے، جو اس طرف آپ دیکھیں بہت نارتھ انڈیا میں یہ زیادہ زبان بولی جاتی ہے، کہیں نہ کہیں میں ایسا پا رہا ہوں. میں تو ابھی انڈمان نکوبار گیا، وہاں پہ اردو زبان بولنے والے کچھ لوگ ہیں، بہت گنے چنے لوگ ملیں گے آپ کو. لیکن آج میں اس چینل کے ذریعے ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ آج اتنے ٹیکنیکلی ساؤنڈ چیزیں موجود ہیں. اگر آپ کسی بھی لینگویج میں، آپ ہندی میں ایسے بولیں اور اردو میں لکھا جائے، وہاں پہ ایسی چیزیں گوگل پہ موجود ہیں. اور آپ دنیا کی کسی بھی لینگویج میں، ایسے تو لینگویج از دا ڈریس آف آور ہاؤس، ہم جو بولتے ہیں وہ ساری گہنا ہے ہمارا. زبان جو ہے ہمارے گہنا ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا. ایک بہت بڑی چیز کہ آج کوئی بھی انسان کسی لینگویج کو بولنے والا بالکل یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو زبان کی وجہ سے کسی لینگویج کو سمجھنے میں یا ٹیکنیکل ایجوکیشن کو سمجھنے میں دقت آ رہی ہے، چاہے وہ کسی زبان کا ہو. یہ دور کر دیا گیا آج یہ چیزیں دور ہو گئی ہیں. اور میں یہ کہوں گا اپنے نوجوانوں سے، اپنے سارے ایسے لوگوں سے جس کو ایسی ضرورت ہے کہ اس کو عربی میں لکھنا ہے یا اردو میں لکھنا ہے یا ہندی میں لکھنا ہے، تو گوگل ٹرانسلیشن پہ جا کر آپ کسی بھی لینگویج سمجھ سکتے ہیں انڈرسٹینڈنگ کے لیے. اب بات آتی ہے کہ اردو زبان بولنے والی جو چھوٹی آبادی ہے، اس کی ٹیکنیکل ایجوکیشن میں جب آنے کی بات آئی تو سرکار نے کئی راستے کھول دیے ہیں. آج کیا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سرکار کو کوسنے لگ جاتے ہیں اور سرکار کی برائیاں نکالنے لگ جاتے ہیں، پر کبھی ہم نے سوچا نہیں کہ مائنرٹی ایجوکیشن کے لیے سرکار نے کیا کیا کر رکھا ہے. اردو زبان بولنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے خاص ایسے انتظامات کر رکھے ہیں جو پہلے کبھی نہیں تھے. آج میں اپنے طور سے جو میں کام کر رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں جو کر رہا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ کنیا کماری سے کشمیر تک میں کوئی بھی ایسا انسان جو پڑھنا چاہتا ہے اور اس کے پاس اب کسی وجہ سے بھی اس کے حالات اچھے نہیں ہیں، گھر میں فائنینشلی کوئی پرابلم ہے، وہ پڑھنا چاہتا ہے، وہ ہم لوگ ان کو ملے. میرا نام اویس انبر ہے، گوگل پہ لکھ کر کھوج لے مجھے، میں مل جاؤں گا اس کو. اور مجھے باضابطہ آپ کو بتاؤں کہ جب میں نے اس مہم کی ٹیکنیکل ایجوکیشن کو شروع کیا، آج 7,000 بچے انرول ہیں ٹیکنیکل ایجوکیشن میں جو اردو زبان کے بولنے والے ہیں. اور دوسرے جو قوم کے بچے ہیں، جو ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، جو دوسرے دھرم کے ہیں. میں ابھی پورٹ بلیئر سے اس پروگرام کو دینے کے لیے آ رہا ہوں، تو وہاں کئی ایسے عیسائی بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ آج ایسا نہیں رہ گیا کہ کوئی بچہ یہ کہہ دے ایسے حالات میں کہ پیسے کی وجہ سے یا کسی ٹیکنیکل کمی کی وجہ سے وہ اپنی زندگی میں وہ نہیں کر پایا جو وہ کرنا چاہتا تھا. ایسا دور نہیں رہ گیا. اور آپ کو ایک اور امپورٹنٹ بات بتا دوں کہ ہم اس دور میں ہیں، شاید ہم اگر 80s میں دیکھیں تو میں نے وہ چولہا پھونکنے والا بھی دور دیکھ لیا اور راکٹ پہ چلنے والا بھی دور دیکھ لیا. تو اس دور میں آج ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں کون پڑھائے گا. ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ ہم لوگ آج بات کر رہے ہیں. مجھے خوشی ہے کہ ایسی ٹیکنکس موجود ہیں کہ آپ دنیا کی کوئی بھی لینگویج میں بات کر سکتے ہیں اور کوئی بھی لینگویج کو سمجھ سکتے ہیں. اور کسی بھی لینگویج میں اگر آپ اردو جانتے ہیں تو کنورٹر کے ذریعے سارے ٹیکنیکل چیزوں کو کنورٹ کر کے آپ اردو زبان سے اس کو سمجھ سکتے ہیں. یہ بہت بڑی چیز ابھی ہمارے بہت خوبصورت باتیں کہی. دیکھیے میں خصوصی طور پہ جو ہمارے ناظرین ہیں جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، تو اسی لیے بہت تازہ کاری کے ساتھ جو ابھی گفتگو ہم کر رہے تھے، چاہے صفدر امام قاضی صاحب نے کی، جاوید محمود صاحب نے کی، اویس انبر صاحب نے کی، اس کا مقصد صرف یہ ہے ناظرین کہ یہ سب لوگ عملی طور پر جڑے ہوئے ہیں اور یہ آپ کی مدد کرنے کے لیے، یہ اور ایسے بہت سارے لوگ آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. اور سب سے بڑی چیز ہے کہ سب سے پہلے آپ کی مدد تب ہوگی جب آپ خود اپنی مدد کرنا چاہتے ہوں، جب خود آپ کسی اپنے خواب کی تکمیل کرنا چاہتے ہوں. یہ سارے لوگ وہیں سے اسی زمین سے آئے ہیں اور اسی زمین سے آ کر انہوں نے نہ صرف یہ تکنیکی تعلیم بھی حاصل کی بلکہ وہ آپ میں بھی اس سے منتقل کرنا چاہتے ہیں. ہم بہت مختصراً صفدر امام قاضی صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے، کیونکہ میں شروع میں بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ نے اردو کے حوالے سے خصوصی طور پر جو مقابلے کے امتحانات ہوتے ہیں جس سے بہت خوفزدہ ہوتے ہیں، بہت ڈرتے ہیں، خاص کر اردو کے زبان کے بچے جو ہیں، تو اس میں جب آپ نے اردو کے حوالے سے آپ کے بچے بہت جو مقابلے کے امتحانات میں آئے، تو آپ کو کیسا لگتا اور کیسے کیا اسٹریٹجی آپ کی رہی
क्या उनको जो है पैगाम देना चाहेंगे खुसूस तौर पर? हमने हमेशा उर्दू एक जदीद हिंदारियाई जबान है, हिंदुस्तान की जो और जबानें हैं उसी तरह से इसके राइट्स ड्यूटीज हैं और इसका भी इल्मी अदबी सरमाया है। इसलिए ये कभी मसला नहीं है कि उर्दू पढ़ने वाले को कोई अंडर प्रिविलेज रह जाएगा हिंदी या अंग्रेजी पढ़ने वाले से, कभी नहीं है। हिंदुस्तान में एक तजुर्बा निजाम हैदराबाद ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तौर पे किया था और 1913 से 1947 तक सारी चीजें सामने हैं कि उन लोगों ने मेडिकल, इंजीनियरिंग और वकालत ये 3 शोबे की पूरी तालीम उर्दू मीडियम में देकर दिखाई। क्या हमारे एक गवर्नर होते थे यूनुस सलीम साहब बिहार में, यूनुस सलीम साहब जब वकालत पास करके आए थे वो उसी जामिया उस्मानिया के फर्जंद थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक वाइस चांसलर होते थे सैयद हाशिम अली, वो आज़ादी के फौरन बाद IAS अफसर हुए थे, तो वो भी जामिया उस्मानिया के पढ़े हुए थे और उर्दू मीडियम से पढ़े हुए लोग थे। तो उनको जिंदगी में तरक्की करने में कहीं कोई उर्दू पढ़ने की वजह से रुकावट नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट के बेहतरीन वकील के तौर पर यूनुस सलीम साहब को लोग जानते हैं, हिंदुस्तान में वो वज़ीर कानून रह चुके थे, तो ये उर्दू कहीं रुकावट नहीं है। बहुत अच्छी। मैं चूंकि थोड़ा वक्त कम है, जावेद महमूद साहब, मैं बस 1 मिनट में चाहता हूँ आपसे कि आप आगे क्या चाहते हैं, क्या आपके मकासद हैं कि कैसे उर्दू के हवाले से जो है ये टेक्निकल एजुकेशन का और फरोग हो? बहुत मुख्तसरन चाहते हैं। देखिए, हम चाहते हैं कि जो बिहार में जो है, खास करके हम बिहार रहते हैं, बिहार में ज्यादा से ज्यादा टेक्निकल एजुकेशन को फैलाया जाए, उर्दू हल्के में जो है इसको पॉपुलर बनाया जाए, क्योंकि ये एक ऐसा जरिए तालीम है जो कोई भी बहुत आसानी से हासिल कर सकता है, आसानी से ले सकता है। इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि इसे मदरसा के जरिए जोड़ा जाए और साथ साथ जो उर्दू के स्कूल हैं वहां जोड़ा जाए और जो उर्दू पॉकेट है उससे जुड़ा जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है आ सकें। और वैस अंबर साहब तो काम कर रहे हैं, इनके काम में भी उसको मदद मिलेगी, उनका एडमिशन मैं 1 मिनट आपसे यही चाहता हूँ, बिल्कुल ठीक कहा ना कि जैसे बिहार आपका एक फर्स्ट स्टेट है, बिल्कुल, आप अभी इसके लिए क्या कर रहे हैं? मैं उर्दू बोलने वाले जुबान के उन लोगों को दावत देता हूँ कि वो हमारे यहाँ आए और टेक्निकल एजुकेशन के लिए आपको मैं बताऊं कि कॉमर्स और MBA को भी आज गवर्नमेंट ने AICTE से अप्रूवल देकर ये साबित कर दिया है कि मैनेजमेंट के सारे जो सेक्शंस हैं वो टेक्निकली अब साउंड होने के लिए टेक्निकल एजुकेशन के दायरे में ला दिए गए हैं। अब मैं उनको दावत दे रहा हूं कि आप मैनेजमेंट एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं या फिर टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं और आप उर्दू जुबान के तरीके से उर्दू जुबान जैसी यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं जहां आपको बोलने वाले लोग मिल जाएं, तो मैं आपको वादा करता हूं कि आप हम लोगों से मुलाकात करें, हम उनसे मिलें इंशाअल्लाह ताला, मैं जहां तक हो सके। चलिए, बहुत बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू हुई। देखिए, अभी आज जो हमारा मौजूद था वो तकनीकी तालीम और उर्दू, इस हवाले से डॉक्टर सफदर इमाम कादरी साहब, जनाब जावेद महमूद साहब, वैस अंबर साहब और नाचिस कासिम खुर्शीद ने गुफ्तगू की। और इस गुफ्तगू का मकसद सिर्फ यही है कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहां और भी हैं। इसी नोट के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।